آئین کیا ہے؟ آئین ملک کا سب سے بڑا قانون ہوتا ہے۔ آئین کسی بھی ملک کا سب سے بڑا قانون ہوتا ہے۔ ملک کا کوئی بھی قانون جو آئین سے ٹکرائے اسے غیر آئینی اور ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ جن ممالک میں آئین کی حکمرانی ہے وہاں اگر کوئی ایسی درخواست، کوئی ایسی پٹیشن، اپلیکیشن ملک کی سپریم کورٹ یعنی بڑی عدالت کے پاس آئے جس میں کسی قانون کو آئین سے ٹکرانے کا متصادم قرار دیا گیا ہو تو عدالت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس درخواست، عوام کی اس درخواست کا جائزہ لے جسے عام طور پر جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے۔ گزشتہ ادوار میں عدالتوں نے جوڈیشل ریویو کے دوران انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جس کی وجہ سے ملک میں آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ آئین اور قانون کی حکمرانی کا تصور کمزور ہوتا چلا گیا اور مسلسل ہوتا جا رہا ہے اور وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ملک میں حکومتیں قائم ہوتی رہیں، کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ آتی رہی اور مرضی سے کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ جو ہے آئین کے مطابق 3 ماہ سے زائد وہ حکومت نہیں کر سکتی۔ کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور گھر جائے، مگر ہمارے یہاں جو آئین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ سے، ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ جمہوریت کو کمزور آئین کے نہ ہونے سے، آئین پر عمل درآمد نہ ہونے سے جمہوریت کو کمزور کیا گیا ہے۔ جمہوریت کمزور ہو جاتا ہے۔ جمہور کا مطلب عوام کے ہیں۔ عوام کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، یعنی عوامی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جوڈیشل ریویو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آئین کی بالادستی ہو اور انسانی حقوق کے تصورات کی حفاظت ہو۔ انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، نیچرل رائٹس کی حفاظت ہو۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں عدالتوں کے سامنے ایسے بے شمار مواقع آئے ہیں جب جوڈیشل ریویو کے مسلمہ اصولوں کی پیروی میں آئین کی حکمرانی قائم کی جا سکتی تھی، مگر ان مواقع، ان اپرچونیٹیز کو ضائع کر دیا گیا نظریہ ضرورت کے تحت۔ آئین قانون میں ایک ایسا ہی مشہور تاریخی مقدمہ دوسرے ملکوں میں ہے۔ اس کیس کا فیصلہ امریکی سپریم کورٹ نے 1803 میں کیا، یعنی وسکونسن کے سپریم کورٹ نے 1803 میں کیا تھا۔ اس مقدمے نے امریکی اور آگے چل کر دیگر کئی ترقی یافتہ ممالک میں جوڈیشل ریویو یعنی عدالتی جائزہ کا اصول قائم کیا۔ یہ اصول ملک کی عدالتوں کو ان قوانین کو غلط قرار دینے کا اختیار دیتا ہے۔ جوڈیشل ریویو عدالت کو ان قوانین کو غلط قرار دینے کا اختیار دیتا ہے جو عدالتی جائزے میں غیر آئینی قرار دیے جائیں۔ امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا مقدمہ تھا 1803 میں، جس نے امریکی حکومت کی 3 شاخوں کے درمیان طاقت کے توازن کو نمایاں طور پر متاثر کیا تھا، یعنی جوڈیشری اور انتظامیہ اور مقننہ۔ اس کیس کی یعنی 1802 کے اس کیس کے پس منظر میں 1800 کے انتخابات شامل ہیں جس میں تھامس جیفرسن ایک ڈیموکریٹک اور ریپبلکن نے اس وقت کے صدر جان ایڈمز کو شکست دی تھی جو ایک فیڈرلسٹ یعنی ریپبلکن گورنمنٹ تھی۔ ایڈمز کی صدارت کے آخری دنوں میں اس نے ولیم ماربری سمیت بہت سارے جج اور جسٹس آف پیس
مقرر کیے 1800 کے الیکشن، امریکہ کے الیکشن کے بعد، مگر رسمی دفتری کارروائی میں تاخیر کی وجہ سے ماربری کو جیفرسن کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے تقرریوں کی سرکاری دستاویزات یعنی تقرر نامے یا کمیشن موصول نہیں ہوئے۔ جب جیفرسن نے عہدہ سنبھالا، اپنی ذمہ داری کو سنبھالا، تو اس نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ جیمز میڈیسن کو حکم دیا کہ وہ ماربری سمیت باقی ماندہ ججوں کو تقرری کی دستاویزات فراہم نہ کریں۔ اس طرح ماربری اور کئی دوسرے ججوں کی تقرری کے کاغذات روک دیے گئے۔ 1802 میں ماربری اور دوسرے تقرر شدہ افراد ذمہ داران نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ وہ میڈیسن کو تقرری کی دستاویزات دینے کا حکم جاری کرے۔ یہ معاملہ چیف جسٹس آف امریکہ جان مارشل کی سربراہی میں سپریم کورٹ پہنچا۔ جان مارشل کی رائے میں عدالت کو 2 مرکزی سوالات کا سامنا کرنا پڑا 1802 میں۔ کیا ماربری اپنے عہدے کا حقدار تھا؟ پہلا سوال، کیا ماربری اپنے عہدے کا حقدار تھا؟ اگر تھا تو ایسا ہے، اگر وہ حقدار تھا تو کیا عدالت کے پاس حکم جاری کرنے کا اختیار تھا؟ عدالت نے یہ طے کیا، جان مارشل کی عدالت نے یہ طے کیا کہ ماربری واقعتاً اپنے کمیشن کا حقدار تھا۔ اس کے ساتھ عدالت کا خیال تھا کہ 1789 کے جوڈیشری ایکٹ کی شق نمبر، جس نے عدالت کو میڈیسن کی رٹ یعنی حکم جاری کرنے کا اختیار دیا تھا، وہ اختیار غیر آئینی تھا۔ یہ اس مقدمے کا کلیدی پہلو ہے جس نے عدالتی نظر ثانی کا اصول قائم کیا۔ چیف جسٹس جان مارشل کے فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کی تشریح اور اس کے مفہوم کا تعین کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ انہوں نے قرار دیا کہ آئین ملک کا سب سے بڑا قانون ہوگا اور کوئی بھی قانون جو آئین سے ٹکرائے اسے غیر آئینی اور ناجائز سمجھا جائے گا۔